السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثاقب سعید اور آج میرے ساتھ موجود ہیں حیدر شرازی، جی ٹی وی سے وابستہ ہیں اور عمران خان سے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں سخت سوالات پوچھنے کے لیے معروف اور مشہور ہیں۔ تو آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور سب سے بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ عمران خان نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معافی مانگی ہے۔ حیدر شرازی نے تمام تر معاملہ جو ہے وہ کور کیا ہے، انہی سے جانتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں کیا چیزیں آئیں سامنے اور کس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ عمران خان نے کہا کیا تھا اور آج معافی کس انداز میں انہوں نے مانگی، اور باہر آنے کے بعد ان کا جو باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں، کس طرح سے ان کا رویہ تھا یا جو باہر آئے کیسے نظر آئے، تو یہ سب کچھ ہم حیدر شرازی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ حیدر شرازی صاحب، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اور آج عمران خان آئے، ان سے سوالات بھی ہوئے، اس دوران آج انہوں نے عدالت سے معافی مانگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی ورکرز اور حکمران جو بھی سینئر رہنمائیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور گزشتہ روز ہی سمجھ لیں انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اگر میرے ورکرز آپ کو کوئی کال آئے تو ڈٹ جاؤ، ٹھیک ہے، آگے سے جواب دو۔ تو آج یہ ہوا ہے کہ عمران خان خود انہوں نے عدالت میں معافی مانگ لی ہے، تو یہ صحیح ہے۔ عدالت کے یا ریاستی ادارے جو ہیں ان کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے۔ صحیح۔ تو ویسے جو عمران خان کا ایک ہے انداز ہے سوچنے کا، بولنے کا یا ان کی زندگی گزارنے کا، آپ کو لگتا تھا کہ وہ عدالت میں معافی مانگیں گے؟ خان صاحب نے عدالت میں معافی مانگنے کا پہلے سے پلان بنا رکھا تھا، لیکن گزشتہ سماعت پر جب فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا، تو اس کے بعد اس وقت عمران خان کو کچھ بولنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر اس بات پر بحث ہوئی کہ عمران خان کو چونکہ موقع نہیں ملا تو لہٰذا اسی بات کو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا بیانیہ بنایا جائے کہ ہمیں تو بولنے ہی نہیں دیا گیا۔ تو اس کے بعد عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں تو معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن ہمیں پھر موقع نہیں ملا۔ آج عدالت نے کہا کہ صرف فرد جرم کے حوالے سے وہ پڑھ کر سنائیں گے، لیکن اسی دوران عمران خان صاحب نے ان سے معافی مانگ لی۔ جس وقت وہ کمرہ عدالت میں جا رہے تھے، صحافیوں نے بہت سے سوالات کیے، مجھے موقع نہیں مل سکا، میں نے کوشش کی سوال کرنے کی، لیکن ان کے جو باڈی گارڈز ہوتے ہیں، ان کی ٹیم جو ہوتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ سخت سوال کرنے والے جو اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے، ان کے حق میں زیادہ بولتے نہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں، تو لہٰذا ایسے صحافیوں کو دور ہی رکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس دوران مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جب وہ واپس آئے تو ایک اہم اور سنجیدہ سوال ان کے سامنے میں نے رکھا جس پر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پہلا تو یہ تھا کہ خان صاحب آپ تو دعویٰ کرتے تھے کہ ڈٹ کے کھڑے، ڈٹ گئے ہیں، تو کیا معافیا مانگ لیا؟ دیکھیے آپ کے بیانیے اور عمل کے درمیان فرق نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا بہت اہم سوال تھا، عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب آپ آرمی چیف جو ہے وہ پوری قوم کا چیف ہے اور وہ ریاست کے اہم ترین ادارے کا سربراہ ہے، وہ کسی ایک جماعت کا آرمی چیف نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے کیسا آرمی چیف چاہتے ہیں؟ کیا جنرل ظہیر الاسلام یا پھر پاشا صاحب جیسے لوگ ہوں جن پر بہت سے تحفظات ہوتے رہے ہیں، اس پر بہت سی سیاسی جماعتیں تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں؟ جی۔ اس پر انہوں نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا، ان کے چہرے کے تاثرات بدلے، جس کو دیگر صحافیوں کے سوالوں پر وہ چوکے چھکے مار رہے تھے، وہ ان کی فل تو آپ نے باؤنسر کرایا؟ ایک باؤنسر ہم نے یہ بھی کروایا، اور دلچسپ معاملہ یہ کہ جب بھی خان صاحب سامنے آتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھ اچھا سا باؤنسر کروا دیا جائے، تو ہر مرتبہ وہ کرتے ہیں کہ باؤنسر کو کھیلنے کی بجائے، ہک کرنے کی بجائے، اس کو باؤنڈری سے باہر پھینکنے کی بجائے ہمیشہ لیفٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہلے لیفٹ کرنے کا انداز، ویل لیفٹ جسے کرکٹ میں کہا جاتا ہے، انداز اپنایا کہ جب بھی میں سوال کرتا تو انہوں نے ایک دن سے سلسلہ شروع کیا میں بہت خطرناک ہوں۔ میں نے سوال پہلا پوچھا تھا ملک ریاض کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے، امریکی سفیر سے رابطوں کے حوالے سے، اب اس طرح کے سوالات تھے، تو خان صاحب نے جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا خان صاحب کیا کہیں سے حکم آیا ہے کہ سوالوں کے جواب نہیں دینے، یا خاموشی کا کہیں سے حکم آیا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بہت خطرناک ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، دلچسپ بات یہ کہ اب پہلے تو وہ ویل لیفٹ کرتے رہے اسی طرح، میں بہت خطرناک ہوں، آج چہرے کے تاثرات بدلے اور آج وہ وہاں سے نکل گئے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ریاستی یہ جو ادارے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے۔ عمران خان کی باڈی لینگویج
جہاں تک جب وہ میرے سامنے آئے تو کچھ بہتر نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی بیٹ کرنے والے یا پھر صحافی وہ جو پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، وہ ان کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں جہاں پر وہ صحافیوں کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ ہنستے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب میرے سوالوں کی وجہ سے ہے یا میرا چہرہ دیکھ کے انہیں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ کمشنر آفس میں جب خان صاحب آئے تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم خان صاحب نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بھی وہی کہا تھا میں بہت خطرناک ہوں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ خان صاحب آرمی چیف کی تعیناتی تک انہوں نے خود کو محدود کر لیا۔ اس دوران ان کو بہت سے پیغامات آئے، لیکن سب سے اہم پیغام تھا کہ آپ معاشی طور پر آپ نے ریاست کو بہت نقصان پہنچایا، تو اس وجہ سے آپ کی حکومت گئی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کو جواب کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا حیدر شرائی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ پچھلی سماعت پر جب وہ آئے تھے تو اس سے پہلے بھی ان کے دل میں یہ تھا، وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم معافی مانگیں گے، یا اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ معافی کی طرف گیا ہے؟ یہ اس سے پہلے ہی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ عدالت سے معافی مانگیں گے، وہ نہیں چاہتے کہ اس نظام سے باہر ہوا جائے۔ اور چند افراد ہیں جو پی ٹی آئی کو قائل کرتے رہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دو، بالکل آئسولیٹ ہو جاؤ، لیکن سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بات چیت کے ذریعے معاملات آگے بڑھائیں۔ سیاسی جماعتوں پر تنقید ہونی چاہیے لیکن ریاستی اداروں پر تنقید نہ ہو۔ اسی طرح وہ سنجیدہ افراد خان صاحب کو مشورہ تو دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ چند افراد ان کے جو قریب ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بس خان صاحب، چونکہ عوام آپ کے بیانیہ کو اس وقت لے رہی ہے، ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے بیانیہ، تو لہٰذا پہ جاؤ۔ تو اس دوران خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی اپنی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اور خان صاحب کو اس سوچ اور فکر کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ ریاست میں انتشار کے ذریعے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ انقلاب آج آپ نے دیکھ لیا، انقلاب یہ تھا کہ انقلاب نے آج معذرت کی اور کہانی یہ ہے کہ معافی مانگ لی۔ تو جب آپ نے معافی مانگنی ہے، اپنے بیان پہ یو ٹرن لینا ہے، تو اس کا مطلب ہے انقلاب نہیں ہے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے۔ تو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے آپ کو پھر سنجیدہ اور پھر چالاکی سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کی سیاسی بصیرت پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان کو بالکل تنہا کر دیں گے اور عمران خان اس ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے عمران خان کے آگے بھی بہت بڑی کھائی ہوگی اور پیچھے سمندر ہوگا اور عمران خان تنہا ہوں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر جو مشیر ہیں وہ اس طرح کے مشورے انہیں دے رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب آپ انقلاب ایسا لا رہے ہوں کہ صبح انقلاب کا دعویٰ کریں، شام کو معذرت کر لیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر وہی بات پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے پھر نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا حیدر، کچھ باتیں جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، اور کچھ دن قبل یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں وہ اس بات پر ناراض ہیں خان صاحب سے، یا غصے میں ہیں، یا ان کو تحفظات ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے یہ بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور یہ بیانیہ جو ہے خان صاحب کو ترک کر دینا چاہیے، اور اپنی جو تقاریر ہیں ان میں جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشورہ کر کے اس کے بعد تقریر کرنی چاہیے کہ وہ کانٹینٹ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ 1.5 ماہ پہلے خبر سامنے آئی تھی اور میں نے بریک کی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر 2 جو گروپ ہیں اس میں تو اس وقت مقصد میرا یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ہے یا وہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ مشورے دیے جا رہے ہیں، اور عمران خان اس اتنے جھٹکوں کے بعد اب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی نہ اپنائی جائے، بات چیت کی جائے۔ اسی لیے گزشتہ اسی ماہ کے پہلے ہفتے میں انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی تھیں، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور آپ کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جس وقت وزارت خزانہ کی کمیٹی ہوئی سینٹ کی، اس میں جس طرح سابق وزیر خزانہ نے گفتگو کی، تو اس گفتگو سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو بڑا وہ معیشت کے لیے آپ نے اکٹھا ہونا ہے اور ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کرنی ہے، تو خان صاحب تیار ہو چکے ہیں۔ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ جس راستے پہ وہ چل رہے تھے کہ وہ تنہائی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اور اس کی کوئی منزل نہیں۔ ٹھیک ہے حیدر، آخری سوال ہے چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک اور دھرنے کی تیاری کر رہی ہے، اور کب تک آ سکتے ہیں، یا فی الحال یہ چیمے گویاں ہی ہیں؟ آج عدالت سے جو معاملات واضح ہوئے، عدالت سے کہیں نہ کہیں اگر ریلیف مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا پریشر کام آیا۔ دیکھیے یہ جو لانگ مارچ کرنا
احتجاج کی طرف آگے بڑھ جانا یہ لاسٹ سٹیج ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ خان کے پاس سارے آپشنز ختم ہو چکے تھے. انہوں نے ڈرایا دھمکایا کہ بس میں آ رہا ہوں دعویٰ بولنے کے لیے, تو اب آپ تیار رہیں. تو خان صاحب کے لیے اگر یہ وقت آ گیا ہے کہ 4 جگہوں پہ ان کی حکومت ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس آپشن محدود کر دیے گئے ہیں, تو پھر آپ کو دوبارہ میں بتا رہا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے مشیر کیا کر رہے ہیں, آپ کو مشورہ کیا دیا جا رہا ہے. عدالت کے معاملات پہ آپ آئسولیٹ ہیں, آپ سیاسی جو خاص کر پارلیمانی سیاست ہے ملک کی اس میں آپ کو آؤٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ تیسرا کیا ہے کہ باقی سیاست اپنی پارٹی کے اندر سیاسی امور ہیں, وہاں پر آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے, وہاں پر بھی مختلف آوازیں ہیں 4 بڑے گروپ میں جو اپنی اپنی سیاست چمکانے اور خان کے قریب آنے کے لیے یا خان کے نااہل ہونے کی وجہ سے جانشین چننے کی کوششوں میں مصروف ہیں. آگے بڑھ گئے. اس کے بعد کیا ہے, الیکشن کمیشن یا اداروں کے سامنے ٹکراؤ کی پالیسی پہ لے آئے ہیں. تو سنجیدہ فکر رکھنے والے ان چاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اداروں سے لڑیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس ریاست پاکستان کے اندر آپ نے سیاسی نظام کی بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے, تو پھر سب کے ساتھ مل کر بات چیت سے آگے بڑھنا ہوگا. آج بھی خان صاحب اگر اس چیز کو سمجھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بہتری کی طرف بڑھیں اور آگے الیکشن کے لیے تیاری کریں. آج میرا ایک سوال ہے, میں بھی اس جی بالکل. عبداللہ ہمارے دوست ہیں, بہترین تجزیہ دیتے ہیں کافی چیزوں پہ. عبداللہ تھوڑا ہمارے نزدیک آئیے, پیچھے ہو جائے. ہاں تاکہ عبداللہ پیچھے دیکھو. جی عبداللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ولاگ میں. تھوڑا سا ہمارے نزدیک ہو جائیے, اس سائڈ پہ ہو جائیے. تو بتائیے آپ کچھ کہہ رہے تھے. حیدر میں آپ چونکہ پی ٹی آئی کور کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہوا ہے نا کہ ہمارے ہاں اس ملک میں 2 ایکسٹریم بن چکے ہیں. جی ایک لیفٹ کا ایک رائٹ کا. ایک تو یہ کہ صحافی ایکٹیویزم میں آ گئے تو خبر جو ہے وہ کہیں مس ہو رہی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے مطلب گزشتہ 4 ساڑھے 4 سال میں وزیر اعظم آفس سے کوئی بڑی خبر نہیں آئی, کیونکہ وزیر اعظم آفس کو زیادہ تر وہ, میں تمام کی بات نہیں کر رہا, لیکن زیادہ تر وہ صحافی کور کرتے جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی تھے, وہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے تھے اور ساری چیزیں. آپ جب سے لیم لائٹ میں آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے, میں جتنا آپ کو جانتا ہوں آپ کی کوئی سیاسی وابستگی مجھے نظر نہیں آتی. مطلب ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے جرنلسٹ وی آر نیوٹرل, بٹ ایز اے سٹیزن آف پاکستان جب ہم ووٹ میں جاتے ہیں تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں, کیونکہ ہم ایک انسان ہیں, اس ملک کے شہری, اور ہمیں حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں. لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں, میں جب کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایجنڈا ڈرائیون ہے, مطلب کسی سیاسی جماعت کا, مطلب آپ شہباز شریف کے خلاف یا بلاول سے سخت سوالات نہیں کرتے یا دیگر مولانا سے سخت سوالات نہیں کرتے, عمران خان کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی سیاسی وابستگی ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا حیدر, یہ بہت اہم سوال تھا, بہت سے ٹویٹر پہ بھی یہ سوال کیا جاتا ہے. پہلا یہ کہ ایک انسٹیٹیوشن جی ٹی وی یا کسی ادارے کے ساتھ میں وابستہ ہوں, وہاں پر بیٹ دی جاتی ہے کہ آپ کا کام ہے کہ اس بیٹ کو کور کریں. اس دوران مجھے بیٹ ملی ہے پی ٹی آئی کی کوریج کے لیے, اور میں عمران خان کے ساتھ اکثر ان کا سامنا ہوتا ہے, تو لہٰذا بیٹ کی وجہ سے بھی میں ان کے ساتھ زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہوں. پہلا یہ. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا ان دیگر رہنماؤں سے سوال. گزشتہ ہفتے ہی مریم اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں, کیپٹن صفدر تھے, دیگر رہنما تھے, ہم نے سوالات کیے. تو کہانی یہ ہے کہ چونکہ مجھے ادارے نے اسائن کیا ہے کسی کے لیے کہ آپ پی ٹی آئی کی خبریں لائیں, پی ٹی آئی بیٹ رپورٹر ہیں, تو زیادہ تر اس لیے امپریشن بڑھ رہا ہے. ورنہ آپ اگر پی ٹی آئی کے جلسے اٹھا کے دیکھیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ عمران خان صاحب نے جو لاہور میں اور یہاں پر جلسہ کیا پنجاب میں, اس میں میرے جو مریم نواز صاحبہ سے پی ڈی ایم کے وقت کے سوالات تھے وہ اٹھا کے بتائے آرمی کے متعلق. تو کہانی یہ ہے کہ جب ان سے سوالات ہوتے ہیں, ان کے سوالات اٹھا کے پی ٹی آئی اپنے جلسوں میں چلاتی ہے, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے پروپیگنڈا کرتی ہے. ہمارا کام ہے سوال کرنا. میرے ادارے نے مجھے پی ٹی آئی کور کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو وہاں سے میں خبر نکالوں گا. میں اس میں جب بھی میں نے ان سے کویسچنز کیے ہیں, میں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بہت کم ہی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں, زیادہ تر کوشش ہوتی ہے خبر پہ رہا جائے. تو اسی دوران میں عمران خان سے سوال کرتا ہوں, اگر ان سوالوں میں کوئی آپ کو سوال یاد ہے تو میں اس سوال کو ڈیفینڈ بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا وجہ کہ میں نے سوال کیوں کیا اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. تو یہ صرف ان سے سوالات نہیں ہیں, اگر سخت سوال کی وجہ سے پولیٹیکل ایفیلیشن کی بات ہونے لگے تو پھر تو یہ درست نہیں. صحیح بات ہے. جی عبداللہ تھوڑا سا آگے آئیے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں,
مجھے جو لگا، اور چونکہ میں ایک پشتون ہوں تو زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف میں پشتون ہوں، اس وجہ سے بھی تھوڑی بہت خبریں مل جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان جو گزشتہ بار ابھی لاسٹ ٹائم آئے تھے دھرنے، تو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے جذبات میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بہت بری طرح ناکام ہوا. اسلام آباد پہنچ کے اس کو کوئی نہ اشارہ ملا، پہلے کی طرح جو اشارے ملتے تھے ہندوستانی فلمیں دیکھتے تھے، اشارے کبھی زلفوں کی صورت میں تو کبھی آنکھوں کی صورت میں تو کبھی کیا. وہ سپورٹ بھی اسے نہیں تھی، میڈیا کا سپورٹ بھی نہیں تھا. سیاستدان ہمیشہ جو آخری پتہ ہوتا ہے وہ آخر میں کھیلتے ہیں، جو سب سے اہم پتہ ہوتا ہے وہ آخر میں کھیلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے تحریک انصاف کو آپ کور کرتے، جو عمران خان کر رہے ہیں ایک بار پھر لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے کہ وہ ایک ہارے ہوئے کھلاڑی ہے، اس کے پاس ابھی کوئی آپشن نہیں رہتی؟ نہیں، آپشن محدود تھے، یہ بات درست ہے کہ آپشن عمران خان کو تنہا کرنے کے لیے مکمل پلان بنا لیا گیا ہے، لیکن اتنا تنہا نہیں کہ کہہ سکتے کہ وہ اپنے پتے نہ دکھا سکے. چند تعیناتیوں کے علاوہ، چند اہم ترین معاملات کے علاوہ باقی چیزوں پر اس سے عمران خان صاحب سے مشاورت ہو رہی ہے. اور عمران خان کا یہ جو آخری پتہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل چونکہ آخری پتہ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے اچیو کر لیا ہے. جب سے انہوں نے کہا ہے کہ میں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تو ان سے بہت سے رابطے ہوئے ہیں، اور وہ رابطے ہی پاکستان میں کامیابی کے ضمانت سمجھے جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل انہوں نے کال دی ہے تو، یا پہلا لانگ مارچ تھا وہ ناکام رہا. پہلے لانگ مارچ میں عمران خان سے جو وعدے کیے گئے تھے ان میں سے 50% تو پورے کیے گئے، اور ان کی حامی بھری گئی. پنجاب میں معاملات ہوں، پنجاب میں تبدیلیوں کی چیزیں ہوں، تو بہت سی چیزیں تھیں، ضمنی انتخابات کے معاملات ہوں، تو وہ سب کچھ اسی کے ساتھ چلا ہے. تو ان کے وعدے بھی پورے ہوئے، انہیں تنہا نہیں کیا جا رہا. اور ابھی جو عمران خان نے کال دی ہے، اس سے پہلے دیکھیے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اور کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. یہ ہاں، عمران خان کے پاس آپشن محدود کیے گئے ہیں، لیکن انہیں بالکل ابھی وہ اس لیول پہ نہیں آئے کہ ڈیڈ اینڈ کہا جائے اسے. تو ناظرین، ہمارا وقت جو ہے کم ہے. آج ہمارے پاس کچھ سوالات عبداللہ کے ایک دو زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن شیرازی صاحب نے آج بہت سی ایسے سوالوں کا جواب دیا ہے ہمیں، جو ہم چاہتے تھے کہ اپنے ناظرین کو سنائیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تھے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے تھے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، ان کے آگے کے جو پلانز ہیں، ان کی پارٹی کے اندر کی جو خبریں ہیں، یہ تمام تر تفصیل ہم نے آپ کو پہنچائی. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. حیدر شیرازی اور ثاقب سعید کو اجازت دیجیے. عبداللہ محمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دوست. ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.